کیا ہوا؟ دعا مانگتے مانگتے ہار مان گئے؟ تم یہ نہیں جانتے اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو بس اتنا یقین رکھو کہ جس سے تم اپنا اختتام سمجھ رہے اس سے ہوئے حکم سے تمہارا نیا آغاز بنا دے گا۔ اور جب بے بسی میں زکریا علیہ السلام نے رب کو پکارا تو رب نے پکار کا جواب دیا۔ آپ جانتے رب کون ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو الخالق ہے، وہ جو المالک ہے، وہ جو المدبر ہے۔ بھلا جس نے خلق کیا ہے تمہیں وہ ایسے کیسے جانے دے گا تمہیں؟ اور جب زکریا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، کتنے من سے کہا کہ کبھی محروم نہیں رہا، کتنا یقین چھپا ہوا ہے ان ورڈز میں۔ اور پھر اللہ نے ان کے من کی لاج بھی تو رکھی، ان کی بے شک جو اس سے من سے یقین سے پکارتے ہیں ان کو جواب ضرور آتا ہے۔ ان کا سفر تب ہی شروع ہوتا ہے جب انسان کی عقل میں حالات اسباب کی مصلحت نہ سما رہی ہو، سب اس کے اگینسٹ ہو اور یقین اس کا کامل ہو، تبھی پھر رب اپنی معجزوں سے حیران کر دیتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ سے بڑے من سے مانگتا ہے نا تو اللہ بھی لاج رکھتا ہے جب بندے کو یقین ہونا کہ ایک ذات ایسی ضرور ہے جو مجھے ہر چیز دے سکتی ہے، کوئی ہے جو میرا من رکھ سکتا ہے، کوئی ہے جو میرے بکھرے کام بنا سکتا ہے، کوئی ہے جو مجھے اندھیروں سے نکال سکتا ہے۔ پھر جب بے بس ہو کر تمام دنیا سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر وہ تھام لیتا ہے۔ پھر انسان جب اس کی قدرتوں پر اس پر کامل یقین رکھتے ہوئے ہاتھ بلند کرتا ہے تو تمہارے رب کی شان یہ ہے کہ واپس خالی ہاتھ نہیں موڑتا، اس کو اس کے گمان سے زیادہ نوازتا ہے۔ بس جو اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں کہ ابھی صبر ہی بہتر ہے اور صبر کر جاتے ہیں، پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میرا بندہ کوشش تو کر رہا ہے مجھے منانے کی، اور انسان کوشش ہی کر سکتا ہے۔ بہت زیادہ قدردان رب ہے میرا اور تمہارا، اسے تم سے صرف یقین چاہیے۔ کیا یقین نہیں کر سکتے تم؟ دنیا کے کھوکھلے ذریعوں پر تو بڑی آسانی سے کر دیتے ہو۔ یاد رکھنا اگر وہ چاہے تو ایک بلنک سے پہلے ذریعے بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، یہی تو شان ہے اس کی۔ اور وہ رب یقین والوں کی راج رکھنا خوب جانتا ہے۔ ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر، پروف کو کرنا ہوگا۔ خالی یہ کہہ دینے سے کہ میں اللہ تعالیٰ پر بہت یقین رکھتا ہوں، بہت توکل ہے مجھے اللہ تعالیٰ پر، تو ثابت نہیں ہوگا۔ جب کوئی آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی دعا کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہو، تب یہ یقین توکل کہاں جاتا ہے؟ یہی تو پوائنٹ ہوتا ہے پروف کرنے کا کہ تم اللہ پر کتنا یقین رکھتے ہو۔ لیکن کچھ لوگ ہے یہ سمجھ پاتے ہیں اور صبر کر لیتے ہیں، چاہے سب دروازے بند ہو جائے، لیکن ان کا یقین پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔
بہت چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ، اور بڑے ہی نایاب ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ اللہ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی شہنشاہی پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ دنیا کے حوصلے ذریعوں پر، اور وہی اپنی مراد پاتے ہیں جو ذریعوں کی بجائے اللہ پر، اس کی قدرتوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انسان بہت محدود سوچتا ہے، یہ دنیا 3D ہے، بہت لمیٹڈ ہے۔ ہو اگر انسان صاحب یقین تو آگ بھی گلزار بن جاتی ہے۔ یقین تو ویسے بھی غیب پر لایا جاتا ہے، دیکھی ہوئی چیزوں پر یقین کیسے یقین ہوا؟ وہ تو نظروں کے سامنے ہوتی ہے، کچھ چیزیں تمہاری امیجنیشن ہوتی ہے، خیالات ہوتی ہے، اور پھر ان خیالات کو تم دعاؤں میں ڈھال لیتے ہو کہ ایک دن یہ بھی نظروں کے سامنے ہوں گی۔ دل اس بات سے پیچھے ہی نہ ہٹ رہا ہو کہ نہ ہو، یہ ہے یقین۔ یقین انسان میں استقامت پیدا کرتا ہے، بار بار دعا مانگنے کی ہمت پیدا کرتا ہے، بس پھر اللہ بھی مان رکھتا ہے، ہر لاج رکھتا ہے۔ تمہارے اس یقین کی جیسے مانتے ہیں نا کہ جنت ہے، جہنم ہے، ایک نہ ایک دن آئیں گی سامنے، بس پھر دعا پر بھی ایسا ہی یقین رکھے کہ ایک نہ ایک دن دعائیں بھی حقیقت بن جائے گی۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ خود ان کے لیے راستے بناتا ہے اور ایسے اسباب بناتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔